اللہ کریم کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، ہر بندہ مومن کو روحانی و جسمانی صحت و سکون عطا فرمائے، اور ہر بندوں کی دلی مراد میرے مولا تو خود ہی پوری کرتا ہے، پوری فرما۔ دوستان گرامی قدر، پچھلے جمعے قرآن کے موضوع کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ قرآن یہ بندوں کو ہدایت دیتا ہے اس وقت جب سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ جب قرآن سمجھ نہ آئے تو پھر یہ قرآن پڑھنے کا ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن بندہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ بات کر رہا تھا کہ قرآن پاک جو ہے اس سے ہم نے صرف مرنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں۔ کوئی انسان مر رہا ہوتا ہے تو سورہ یاسین نکال کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک ایک بندہ مرا ہوا پڑھا ہے، مسجد سے مولوی بلواؤ قرآن پڑھا جائے، تو ہم نے قرآن سے صرف مرنا سیکھ رہے ہیں، ہم نے قرآن سے جینا سیکھنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ اللہ کریم نے قرآن پاک کو لوگوں کے لیے جینے کا سلیقہ بنا کر بھیجا تھا، اور ہم نے اس قرآن کو جمعراتوں تک، تیسرا، چوتھا، کل، پھر 40واں، ہم نے اس تک اس کو محدود کر دیا، اور یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ بس انہی دنوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو مردے کو ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن یہ بھول گئے کہ اللہ کریم ہم سے سوال ضرور کرے گا کہ جو تمہیں میں نے نسخہ دیا تھا، وہ نسخہ جو حیات کے لیے تھا، جو ابدی حیات کے لیے تھا، تم نے اس کو کتنا پڑھا، کتنا سمجھا، کتنا سیکھا؟ تو ہم کس منہ سے جواب دیں گے؟ پھر ہم کس طرح اپنے رب سے کہیں گے کہ ربا تیرا کھاتے تو تیرے ہی رہے ہیں، تیرے قرآن کو بھی پڑھتے تو رہے ہیں، لیکن وہ قرآن صرف ثواب کی حد تک پڑھتے تھے، اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ یہ قرآن پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، میں سورہ فاتحہ کو آج تھوڑی سی ٹچ دیتا ہوں۔ نماز جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دوستو کبھی سوچا کہ ہم اپنے رب کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بس ہم ایک روایتاً نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، ہم روایتاً نماز پڑھتے ہیں، یعنی آپ اس کو یوں سمجھے رسماً نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہم اپنے رب سے کیا باتیں کر رہے ہیں، بس ہمیں پتہ ہے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، ہاتھ باندھ لینا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے، 3 آیات پڑھ لینی ہے، رکوع میں چلے جانا ہے، سجدے میں چلے جانا ہے۔ نہیں پتہ کہ ہم تکبیر تحریمہ میں کتنا بڑا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اس رب کا اقرار جس پر ہمارا توکل کم ہو گیا۔ ہم بہت بڑا اقرار کرتے ہیں، اللہ اکبر، ربا تو ہی کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے، تو ہی بڑا ہے۔ کتنا بڑا یہ دعویٰ ہے، لیکن اتنا بڑا دعویٰ ہو کر کے ہم اپنے دلوں میں جھانکیں تو ہمیں نہیں پتہ، یا ہمارا یوں سمجھیں کہ اپنے اس اللہ پہ جو اکبر ہے، جو سب سے بڑا ہے، ہمارا اس پہ توکل نہیں ہے۔ کبھی غور کیجئے گا ثنا پر، کبھی غور کیجئے گا اس سورہ فاتحہ پر۔ بندہ رکوع میں جائے، سبحان ربی العظیم، صرف ان لفظوں پہ غور کر کے رب کا جو بندہ اقرار کر رہا ہوتا ہے، یقین جانیے، اور پھر اس کے ساتھ اگر یہ بھی ذہن میں ہو کہ یوں میرے سرکار نے کیا تھا، اس وقت نماز کی معراج مل جاتی ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم رسماً آتے ہیں، رسماً جماعت میں شامل ہو گئے، رسماً سورہ فاتحہ پڑھ لی، رسماً 3 آیات پڑھ لیں، کل ولا خدی رٹی ہوئی ہے یا کوئی ایک صورت ہوگی، پھر رسماً رکوع بھی کر لیا، رسماً سجدہ بھی کر لیا، رسماً تشہد بھی کر لیا۔ نہیں پتہ ہم اپنے رب سے کس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال دوستان گرامی قدر، اس قرآن سے جینے کا سلیقہ سیکھیں، اس قرآن سے اللہ کے ساتھ باتیں کرنا